بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے مہمان ہیں انصر جاوید خان صاحب۔ انصر جاوید خان صاحب انسانیت کی بہترین خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا اس پر یقین کرنے کو دل نہیں کرتا تھا، لیکن جب ملاقاتوں کا سلسلہ طویل ہوا، ان کے کام کو دیکھا، تو جیسے آپ کو پہلے بتایا جائے گا آپ بھی یقین کرنے پر تیار نہیں ہوں گے، لیکن جب آپ کے سامنے پوری صورتحال رکھی جائے گی، پوری تفصیل رکھی جائے گی، تو آپ بھی ماننے پر تیار ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ واقعی انصر جاوید خان صاحب اور ان کی برتھ ڈیفیکٹ فاؤنڈیشن انسانیت کے لیے بہترین کام کر رہی ہے۔ تو ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ دنیا میں انسان آتا ہے تو اس کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، جیسا کہ ہم بھی عموماً یہی کہتے ہیں کہ وہ مرد ہوتا ہے یا عورت ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ بھی دیکھا جاتا ہے، بلکہ پوری دنیا میں، کہ ایک تیسری نسل بھی گنی جاتی ہے، ایک تیسری جنس بھی کہی جاتی ہے، جس کو ہم لوگ ہجرہ کہتے ہیں یا خسرہ کہتے ہیں۔ انصر جاوید خان کا اور ان کی فاؤنڈیشن کا دعویٰ ہے کہ دنیا میں صرف مرد آتا ہے یا عورت آتی ہے، تیسری کوئی جنس نہیں ہے، کوئی خسرہ نہیں ہے، کوئی ہجرہ نہیں ہے۔ وہ بھی مرد ہوتا ہے یا عورت ہوتی ہے، اس کی جنس چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو اس فاؤنڈیشن کے تحت ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو ہم بات کرتے ہیں انصر جاوید خان صاحب سے، اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا۔ اور یہ دعویٰ جو آپ نے مجھ سے جس دعوے کا آپ نے ذکر کیا، یہ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا۔ ہم آپ کو یہ اس کی تصدیق جو ہے نا قرآن پاک کے حوالے سے شروع کرتے ہیں۔ آپ قرآن پاک پڑھیں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جوڑے پیدا کیے۔ آپ پورے قرآن پاک میں کہیں بھی آپ کو تیسری مخلوق، خواجہ سرا، ہجڑا، یہ کہیں ایسا لفظ نہیں ملے گا۔ قرآن ہی پاک میں ایک اور آیت ہے، جو مرد عورتوں کی شباہت اختیار کریں اور جو عورتیں مردوں کی شباہت اختیار کریں ان پہ لعنت ہے۔ یہ ٹرانسجینڈر یا جو سڑکوں پہ جو بھیک مانگ رہے ہیں یا وہ تو بناوٹی ہیں، مگر انہی کے متعلق بات کی گئی ہے۔ اور تیسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے بانجھ مرد اور بانجھ عورتیں پیدا کی اور میں ہی اس کے متعلق جانتا ہوں۔ اچھا، 1400 سال پہلے یہ جو قرآن پاک کا جو دعویٰ تھا، سائنس آج پہنچی ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ اب ہمیں سوسائٹی نے اس ایشو کو اتنا مکس کر دیا ہے کہ سینڈوچ کی طرح دو چیزیں ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ایک ہے انٹرسیکس اور دوسرا ہے ٹرانسجینڈر۔ ہم اس کو الگ کر کے دیکھ ہی نہیں پا رہے۔ یہ ہمارا بیسیکلی میڈیا میں شعور نہ ہونا ہے۔ انٹرسیکس اس کو کہتے ہیں جو بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی جنس واضح نہیں ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ نے جو 1400 سال پہلے فرمایا کہ اسے کوئی نہ کوئی جنس دی ہوتی ہے، وہ یا لڑکا ہوتا ہے یا لڑکی ہوتی ہے۔ اچھا، آپ میڈیکل اور یورپین بکس میں بھی جب جا کر انٹرسیکس کا لفظ کو دیکھیں تو وہ جنس واضح نہ ہونے کی طرف ہے، یا ڈکشنری میں بھی اس کا جو میننگ ہے جنس واضح نہ ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم جنس چینج نہیں کرتے، ہم جنس کو کریکٹ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی، میں آپ کو جنرلائز آپ کے ویور کو آپ کی وساطت سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انٹرسیکس کی 4 مین اقسام ہیں، اور ان میں نمبر 1 ایک ایسی قسم ہے جس میں آرگن ڈیولپ نہیں ہوتا، وہ چھوٹا رہ جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہ لڑکا، وہ لڑکا بھی ہے لڑکی بھی ہے، اگر جس کی وجہ سے وہ فیملی نہیں بنا سکتے۔ اگر ہم یہی کرائٹیریا اگر رکھتے ہیں کہ فیملی بنانا ہی سارا کچھ ہے، تو پھر بانجھ مرد اور بانجھ عورتیں بھی ہیں۔ آپ 2021 میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ گوگل پہ جائیں، لیٹسٹ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ پوری دنیا میں 16 کروڑ سے زائد نارمل مرد اور نارمل عورتیں بانجھ ہیں۔ اچھا، اب ہم اگر ایک گروپ بیٹھا ہو تو ہم نارمل مرد اور نارمل عورتوں کو نہیں پہچان پاتے کہ ان میں بانجھ کون ہے کیا، مگر کیونکہ وہ بھی بچہ بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اچھا، یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ اگر وہ بچہ نہیں ہوتا تو اس کو خواجہ سرائے، خسرا یا ہجڑے کے نام سے منسوب کیا جائے، تو پھر بانجھ کو بھی ہمیں کہنا چاہیے کہ یہ بھی خواجہ سرا، ہجڑا یا کوئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، یہ تعداد بہت کم ہے، یہ 2% کے لوگ ہیں جن بیچاروں کی قدرتی آرگن ڈیولپ نہیں ہو پاتے اور وہ فیملی نہیں بنا سکتے۔ اس کے بعد دوسری قسم ہے ڈیول آرگن، دونوں آرگن ہوتے ہیں، میل بھی ہوتا ہے فیمیل بھی ہوتا ہے۔
ایک پروڈکٹیو ہے ایک نان پروڈکٹیو ہے. ہم ایک ٹیسٹ پروسیس گزارتے ہیں. ٹیسٹ پروسیس گزارنے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کون سا آرگن پروڈکٹیو ہے. جو پروڈکٹیو ہوتا ہے اس کو رکھ لیتے ہیں, جو نان پروڈکٹیو ہوتا ہے اس کو ریموو کر دیتے ہیں. اس طریقے سے وہ ایک ایسا بچہ جو دنیا میں آیا ہے جو اپنی شناخت واضح نہیں کر پا رہا کہ میل آرگن بھی ہیں اور فیمیل بھی ہیں, وہ کس طرف جائے, وہ اور اس میں سے فیملی بنانے کے چانسز کس زیادہ نہیں پتہ ہوتا. وہ ہم مختلف ٹیسٹ پروسیس گزار کر اسے جب ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ والا پارٹ فیملی بنا سکتا اسے ہم رکھ لیتے ہیں, اور اس طرح اس کی کلیئرٹی آف جینڈر ہو جاتی ہے. تیسری قسم وہ ہوتی ہے کہ بچہ پیدا ہوا اس کی جنس واضح نہیں. اچھا ایک میں بات بتا دوں, جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کو تو پہلے دن ہی پتہ چل جاتا ہے چاروں اقسام کے جو بھی بچے ہیں کہ میرے بچے کی جنس واضح نہیں, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اچھا تیسری قسم جس کی میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے بچہ پیدا ہوا اس کے آرگن واضح نہیں ہے, نظر نہیں آ رہے نا, مگر وہ جب ہم ایک ٹیسٹ پروسیس گزارتے ہیں وہ پتہ چلتا ہے CAH46XX ہے, یہ کہ وہ لڑکیاں ہیں. اور لڑکیاں جب ہمیں یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکیاں ہیں تو ہم اس کا ظاہری سٹرکچر کو درست کر دیتے ہیں. ہمارے پاس بڑے زبردست سرجن ہمارے چیف سرجن ہیں پروفیسر افضل شیخ صاحب, ماشاءاللہ 150 سے اوپر انہوں نے صحیح سرجری کر بچوں کی جنس کی جینڈر کو کلیئر کر دیا ہوا ہے. اچھا اب یہ وہ ایک ایسا ہے جس کو جس واضح میں جو بچہ پیدا تھا ماں کو پتہ چلتا ہے کہ بظاہر نیچے آرگن واضح نظر نہیں آ رہے ہوتے, ان کو یہ ایک تیسری مخلوق یا ایسا کوئی نام دے دیتے ہیں. دوسری طرف ایک جو گرو یا ہے وہ ایک گینگ مافیا ہے وہ آ جاتا ہے یہ تو ہمارا بچہ ہے. حالانکہ بڑا واضح طور پہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اسے کوئی نہ کوئی جنس دی ہوئی, وہ لڑکی ہے. جب ہم اس کا سٹرکچر واضح کرتے ہیں وہ ایک نارمل لائف کی طرف آ جاتی ہے. چوتھی قسم ایک ہوتی ہے کہ بچہ پیدا ہوا اس کا آرگن واضح نہیں ہے اور ماں باپ خود ہی ایزیوم کر لیتے ہیں. ایک بچی ہے, بچہ پیدا ہوا, انہوں نے ایک سراغ دیکھا اور اس کو انہوں نے لڑکی ایزیوم کر اس کا نام لڑکیوں کی وجہ سے رکھ دیا اور گیٹ اپ بنا دیا اور اسی طرح سے اس کی اسکولنگ اسٹارٹ کر دی. دوسرا بچہ ہے, سائز تھوڑا سا ایک خاص اعضاء کا سائز تھوڑا سا بڑا نظر آیا, انہوں نے اسے لڑکا سمجھ لیا. حالانکہ وہ ماں باپ کا ایک بالکل ہی اندازوں کے اوپر وہ شناخت دے دیتے ہیں لڑکے یا لڑکی کی. اب ہم اس میں کرتے کیا ہیں, ہم ایک ٹیسٹ پروسیس جب گزارتے ہیں تو تب ہمیں پتہ چلتا ہے یہ XX ہے یا XY ہے. اچھا جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ XX ہے تو وہ لڑکی ہے, اس کا سٹرکچر لڑکیوں کی طرح ہو جاتا ہے, اور اگر XY ہے تو وہ لڑکا ہے. اچھا ان کے جو باڈی کے جو دوسرے پارٹس ہیں وہ ہارمون تھراپی اور ڈفرینٹ جو ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں آرگن ڈیولپ ہو جاتے ہیں. پھر ایک جب انٹرسیکس بچہ ایک اینڈوکرولوجسٹ کے پاس آتا ہے, ہمارے پاس پروفیسر محمد علی صاحب ہیں جو اینڈوکرولوجسٹ ہیں, تو 6 ماہ سے لے کر 2 سال تک وہ ایک ٹریٹمنٹ کے پروسیس سے گزر رہا ہوتا ہے. پرائیویٹلی اگر آپ کسی اینڈوکرولوجسٹ کے پاس جائیں تو 3 سے 5 ہزار روپے پر وزٹ وہ چارج کر رہا ہوتا ہے, اور الحمدللہ برڈ ڈیفیکٹ فاؤنڈیشن 1 پیسہ نہیں لیتی, کوئی کنسلٹنسی فیس نہیں ہے ہماری. جب وہ سرجری کے قابل ہوتا ہے تو پھر اس کی ملٹیپل سرجری ہے, 2 یا 3 سرجری ہیں تینوں اقسام میں. تو ایک سرجری اگر پرائیویٹلی کرائی جائے تو 2 سے 2.5 لاکھ روپے کی ہے, وہ ہم سرجری کر اس کو واضح کر دیتے ہیں. اس طرح ایک ایسا بچہ جس پیدا ہوا اس نے شناخت نہیں تھی, اس کو ایک واضح شناخت مل جاتی ہے اور وہ اپنا معاشرے میں ایک لڑکا یا لڑکی جو 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے مطابق ایک زندگی گزارتا ہے. اب اس میں میں ٹرانسجینڈر کی طرف آنے سے پہلے ایک ماں باپ کے لیے بتا دوں کہ جس گھر میں یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین کے ذہن میں 3 سوال آتے ہیں اور ان کے وہ خود ہی جواب دے دیتے ہیں, اور پھر اسی کے مطابق وہ بچے. نمبر 1, یہ قابل علاج ہے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ قابل علاج ہے, وہ اس کو لا علاج سمجھ کر یا ان جو گرو ہیں یا ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں یا خود معاشرے میں شرمندگی فیل کی اس سے بچنے کے لیے ان کو دے دیتے ہیں. نمبر 2, اگر یہ لا علاج ہے تو علاج کدھر ہے,
تو جگہ کا نہیں پتہ کہ کون سا ڈاکٹر اس کا ہے. میں آپ کو آپ کے چینل کے ساتھ اگر ایسے کسی گھر میں بچہ پیدا ہو تو کوشش کریں کہ اینڈوکرولوجسٹ ڈاکٹر کو ڈھونڈیں, وہ اس کا بہترین علاج کر سکتا ہے. ادروائز برڈ فیڈ فاؤنڈیشن کے پاس آئیں تو برڈ فیڈ فاؤنڈیشن آپ کا فری آپ کو یہ ساری سروس دے رہی ہوتی ہے. پھر جب تیسرا وہ پوچھتے ہیں خرچہ کتنا آئے گا, جب ماں باپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک اینڈوکرولوجسٹ پرائیویٹلی 3 سے 5 ہزار روپے پر وزٹ لیتا ہے اور ایک سرجری 2 سے 2.5 لاکھ ہے, تو ڈر کر مارے نہیں جاتے. اب میں آپ کو ایک اور اچھی بات بتانے جا رہا ہوں. آپ گوگل پہ جائیں, شکر الحمدللہ ماشاء اللہ قوت الا باللہ, پوری دنیا میں انٹرسیکس اور ٹرانسجینڈر کے اوپر برڈ فیڈ فاؤنڈیشن واحد آرگنائزیشن ہے, نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں, جو چیریٹی کے اوپر کام کر رہی ہے. جو کر آپ کو کوئی دوسری آرگنائزیشن ملے گی پرائیویٹلی یا انڈیویجول کوئی ہاسپٹل بس جو ایک سروسز وہ اس حد تک ہے, مگر چیریٹی کے اوپر ہم ایک لوگ ہیں. اب آ جاتا ہے ٹرانسجینڈر. ٹرانسجینڈر ہے کیا؟ ٹرانسجینڈر جو بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ 100% ایبسلوٹلی نارمل ہوتا ہے, یا وہ لڑکا ہوتا ہے وہ لڑکی یا لڑکی ہوتا ہے. وہ انٹرسیکس کی طرح اس کی شناخت جو چھپی نہیں ہوتی, بالکل کلیئر ہوتی ہے, وہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگا. جب اس کی عمر 3 سے 4 سال ہوگی تو اس کے دماغ میں ایک مادہ پیدا ہوتا ہے جو کہ جس کو سائیکالوجی کی زبان میں یا میڈیکلی اس کو جینڈر ڈسفوریا ایک بیماری کا نام ہے, جو اس کے دماغ میں پیدا ہو جاتی ہے. وہ جب پیدا ہوتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں اس کو فورس کرتی ہے ایک لڑکے کو لڑکیوں والا بیہیویئر اڈاپٹ کرنے پہ اور ایک لڑکی کو لڑکوں والا بیہیویئر اڈاپٹ کرنے پہ. یہ ہے وہ لوگ ٹرانسجینڈر جن کے مطلب قرآن پاک میں ہے کہ جو مرد عورتوں کی شباہت اختیار کرے, جو عورتیں مردوں کی شباہت اختیار ان پہ لعنت ہے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس ایک صحابہ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہمیں یہ بتائیں کہ ان کا شادی کا کیا مسئلہ ہے, کیسے شادی کی جائے. آپ نے فرمایا جو عورت چاہے وہ مرد کا رویہ اپنا رہی ہے, جو مرد چاہے عورت کا رویہ بیہیویئر اڈاپٹ کر رہا ہے, ان دونوں کی شادی کر دی جائے. اب آپ بڑی انٹرسٹنگ میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں. جو مرد عورتوں کا رویہ اپناتے ہیں, جو کچھ مرضی کر لیں, وہ ماں نہیں بن سکتے, انہوں نے باپ ہی بننا ہے. اور ایبسولوٹلی نارمل ہوتے ہیں, ان کے مردوں والے اعضاء, ان کی فیلنگ, ان کا رسپانس 100% پرفیکٹ ہوتا ہے. جو عورتیں مردوں کا رویہ اپنا لیتی ہیں, اپنے آپ کو مرد سمجھتی ہیں, وہ اصل میں کبھی بھی باپ نہیں بن سکتی, انہوں نے ماں ہی بننا ہے. اصل میں پرابلم یہ آ رہا ہوتا ہے کہ ایک تو پیرنٹس, معاشرہ, اور وہ اس کا ان کا مسئلہ نہیں سمجھ رہے ہوتے, کیونکہ وہ جو دماغ میں ایک جینڈر ڈسفوریا والا مادہ, رطوبت, واٹ ایور کوئی بھی نام دے دیں, جو ڈیولپ ہو گیا ہوا ہے, وہ ان کو فورس کرتا ہے اپنا جن سے مخالف والا رویہ اپنانے پہ. اچھا, یہ اس میں بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ ایسے بچے جو جتنی چھوٹی عمر میں ہمارے پاس آئیں, 12 سال میکسیمم 12 سال, تو ان کا بڑا آسانی کے ساتھ علاج ہو جاتا ہے. اچھا خان صاحب, آپ نے کہا کہ یہ 12 سال تک آسانی سے ہو جاتا ہے اور 12 سال کے بعد مشکلات آتی ہیں, تو عموماً معاشرے کا کیا رویہ ہے؟ لوگ کتنی عمر کے بچوں کو لے کے آتے ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں, جو انٹرسیکس والے ہیں نا, یہ تو بیچارے, اب تو اتنی اویئرنیس ہو گئی آپ لوگوں کو, شکریہ میڈیا کا, کہ 2 دن کا بچہ, 1 دن کا بچہ ہمارے پاس لے آتے ہیں انٹرسیکس والے. اچھا, ٹرانسجینڈر والا مسئلہ کچھ ہو رہا ہے پیرنٹس کے ساتھ. ہوتا یہ ہے کہ جب بچے میں یہ پرابلم شروع ہوتی ہے تو پہلے تو ماں باپ خوشی کا بڑا اظہار کرتے ہیں, وہ دیکھو جی دیکھو میرا بیٹا لڑکیوں کی طرح بہیو کر رہا ہے, لڑکیوں کی طرح لپسٹک لگاتا ہے, وہ اس کو انجوائمنٹ سمجھ لیتے ہیں. اور ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے جب بھی کسی بچے میں ایسی چیزیں پیدا ہو رہی ہوں تو یہ ایک بیماری پیدا ہو گئی ہے, آپ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں. اچھا, جب وہ کیونکہ بڑا ہوتا ہے, بڑا ہونے کے بعد اس کو سختی سے روکتے ہیں, ان کو اندازہ ہی نہیں کہ وہ بیچارہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا, اس کے ساتھ کسی اور طریقے سے ایک سائیکالوجسٹ, پیرنٹس اور بچے مل کر ہی علاج ہو سکتا ہے. انہیں کرنا چاہیے, وہ کرتے نہیں ہیں, پھر ڈس آن کر دیتے ہیں, پھر شرمندگی محسوس کرتے ہیں, کیونکہ اس کا بیہیویئر ایکسپوزڈ ہوتا ہے, اس کا چلنا پھرنا اٹھنا
نظر آ رہا ہوتا اچھا ہے. نہیں، یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے اس کی ٹرانسجینڈر کی، یہ اتنا زیادہ کوئی میرا خیال ہے کہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن زیادہ تر وہی ہے جو انٹرسیکس کا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کوئی ہجڑا ہے یا کوئی خسرا ہے. اس حوالے سے وہ کتنی عمر کے لوگ آپ کے پاس آ جاتے ہیں؟ دیکھیے دونوں 12 تک تو آپ نے کہا نا کہ عموماً یہ آسانی ہو جاتی ہے، لیکن 12 کے بعد بھی کسی کو ابھی پتہ چلا کہ یہ ایسا علاج ممکن ہے، کوئی 30 سال کا 35 سال کا، ایسے بھی کیسز آتے ہیں آپ کے پاس؟ بالکل آتے ہیں، بالکل آتے ہیں. پہلے تو میں ایک واضح کرتا ہوں نا کہ جو انٹرسیکس والے بچے ہیں نا، پیرنٹس ان کو چھپا لیتے ہیں، ایون کہ اپنے خاوند تک کو نہیں بتاتے. ایسے بھی کیسز آئے ہیں اور وہ سینے سے کیونکہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، کپڑے پہنے ہوتے ہیں تو وہ خاموشی سے ہی ان کو پال رہے ہوتے ہیں اور یہ چیزیں. اور بچوں کا بھی بیہیویئر نارمل ہوتا ہے، ان کا طرح نہیں ہوتا جو ٹرانسجینڈر کی طرح. جو ٹرانسجینڈر والے بچے ہیں کیونکہ ان کا ایک لڑکا لڑکیوں والے طریقے سے چل رہا ہوتا ہے، بول رہا ہوتا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے. ایک لڑکی مردوں والا اڈاپٹ کرتی تو نظر آ رہا ہوتا ہے، تو جو ان کے لیے شرمندگی کا باعث بنتی ہے. جس کا اچھا اب جو آپ کا کوشچن ہے کہ 12 سال کے بعد کیا ہوتا ہے، 12 سال نہیں، یہ میں وہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو انٹرسیکس، وہ ہجڑوں کے حوالے سے ہے، جی دونوں جن کو آپ جن کی آپ واضح کر سکتے ہیں. دونوں کو ہی آپ مکس کیا ہوا سوسائٹی ہے، دونوں ہی ہجڑا خواجہ سرا اور یہ لفظ استعمال ہوتا ہے دونوں کے لیے. نہیں، ان کے لیے جو ٹرانسجینڈر ہے نا، جو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے عموماً وہ زنانہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا. کوئی لڑکا ہے اس کا بیہیویئر لڑکیوں جیسا ہے تو اس کو عموماً معاشرے میں یا ہمارے ہاں کہتے ہیں یہ زنانہ ہے. اسی طریقے سے خسرا یا یہ ہاں اس طرح کے لفظ استعمال دے دیتے ہیں، لیکن عموماً اس کو زنانہ کہتے ہیں. تو خسرے تو وہی ہیں جنس کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. آپ نے یہ کہا کہ ان کی بھی جنس ہم واضح کر دیتے ہیں، 12 سال تک آسانی سے ہو جاتی ہے. مثلاً کوئی 30-35 سال کا ہے، وہ اس کے بارے میں پھر آپ کی سائنس یا آپ کے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ایک بات تو بڑا واضح طور پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ٹرانسجینڈر ہے نا، جو پیدا ہوا نارمل تھا اور 3-4 سال کی عمر میں ہوا تو وہ تو ایبسولوٹلی ایک بیماری کا شکار ہے. جب وہ 12-14 سال کے بعد یا 25 سال یہ آتے ہیں، اتنی ان میں پختگی آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی. وہ خود ڈاکٹر بنے ہوتے ہیں، اگر کہتے ہیں جی میرا آرگن ریموو کر دو، میں لڑکا پیدا لڑکا ہوا ہوں مگر میرا بیہیویئر لڑکیوں جیسا ہے، تو آپ مجھے ریموو کر کے لڑکی بنا دو. یا لڑکی کہتی ہے کہ مجھے وہ آرگن لگا دو. ہم بڑے ان کو پیار سے ایک بات کہتے ہیں، جی ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ایک کام ہمیں کر دیں، آپ آرگن جو پسند کا اپنا لا دیں بازار سے، ہم سرجری کر دیں گے. جی وہ بازار سے نہیں ملتا. جی انٹرسیکس ہو تو آپ نے کوئی کرتی ہے، وہ تو آپ لڑکے کو لڑکی یا لڑکے کو لڑکی بنا. تو اس وقت ان کو یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی جنس دی ہوئی تھی، ہم نے اس میں سے کوئی تبدیلی نہیں کی. اس کی جو جنس تھی ہم نے اس کو ڈیولپ کر دیا. ٹھیک ہے، آپ میں اللہ نے ایک لڑکی کو لڑکی بنایا، اگر آپ اس کو بیہیویئر مردوں والا اڈاپٹ کرتے تو اس میں ہمارا نہیں. اب یہاں پہ لیجسلیشن کا ایک حکومت کا بڑا خطرناک کام شروع ہوا ہے. ٹرانسجینڈر کے نام پہ لیجسلیشن ہوئی ہے. اب عدالت میں جا کر وہ کہتے ہیں کہ میں لڑکا کہتا ہے میں لڑکی ہوں، مجھے سرجری کی اجازت ہے، آپریشن کی. آپریشن ہو جاتا ہے. آپریشن ہونے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ آرگن ریموو ہو جاتا ہے. جب آرگن ریموو ہوتا ہے وہ ہی رہتا ہے نہ شی رہتا ہے. اب وہ فیملی تو نہیں بنا سکتا، تو پھر ایسی چیزوں پر روکنا چاہیے. اسی طرح اگر لڑکی اپنے آرگن جب ریموو کرتی ہے یہ سمجھ کر کہ شاید میں اپنا فیمیل آرگن ریموو کروا کر لڑکا بن سکتی ہوں، تو وہ نہیں بن سکتی. وہ نہ ہی رہتی نہ شی رہتی ہے، بیچ میں فطری طور پہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جس کے اوپر وہ کیا جائے. تو حکومت کو اپنی اس لیجسلیشن میں عبور کرنا چاہیے. اور انٹرسیکس کی لیجسلیشن ہی نہیں ہے، ان کے لیے لیجسلیشن کی ضرورت. جنس تو ان کی چینج ہو رہی ہے، ٹرانسجینڈر کی تو نہیں ہو رہی. اچھا، اس میں جس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ ایک لڑکی ہے تو اس کو لڑکی ہی، جیسے آرگن کے حوالے سے انٹرسیکس کی آپ نے بات کی ہے، پوری دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہوگا. تو اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے، کوئی قانونی رکاوٹ تو اس حوالے سے نہیں ہے؟ اگر کسی کی جنس کی شناخت اگر نہیں ہو رہی، آپ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں انٹرسیکس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. انٹرسیکس میں اس لیے ایشو کوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنس دی ہوئی ہے. اگر نظر نہیں آ رہی تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نہ کوئی عدلیہ کی طرف سے نہ کوئی قانون کی طرف سے، کہ جس طریقے سے آپ نہیں بلکہ چاہتے کہ ایک جس کا پتہ ہی نہیں لڑکی ہے یا لڑکا ہے، لیکن اس کے اندر وہ ڈیولپ ضرور ہو سکتی ہے چیز بنیاد فطری طور پہ، وہ اس کو لڑکی بنا دیتے ہیں یا لڑکا بنا دیتے ہیں. اس حوالے سے کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے. کوئی قانون دیکھیں. اچھا، تو اس میں کوئی سرکاری ہاسپٹل جو اس میں شعبے بھی ہیں؟ دیکھیں چند ایک ہاسپٹل ایسے ہیں جس میں ایسے جیسے چلڈرن ہاسپٹل میں ہے
اس میں بالکل یہ شعبہ ہے اور وہاں پیشنٹ آتے ہیں. اسی طرح اور بھی جو سرکاری 1-2 اور ہاسپٹل آل اوور پاکستان اس میں ہے. اچھا لیکن اچھا ایسے یہی میں تو سمجھتا ہوں کہ ہاسپٹل سارے کے سارے جو ہیں جس طریقے سے ہر بڑے ہاسپٹل میں کان کا شعبہ ہوتا ہے, آنکھوں کا شعبہ ہوتا ہے, دل کا شعبہ ہوتا ہے, لیکن ہر ہاسپٹل میں یہ شعبہ نہیں ہے. ہاں جی ہاں, ہر ہاسپٹل میں یہ شعبہ. اور ان کے پھر اخراجات کیسے ہیں جو سرکاری ہاسپٹل ہیں؟ اب وہ تو ہمیں نہیں اندازہ کہ کیسے, کیونکہ ایک ایکسپینسو علاج ہے, اس کی ٹریٹمنٹ بھی ہے. اگر اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ہے, ایک پیشنٹ ہے اس میں انٹرسیکس میں ایسا CH46XS. جب ہم کوئی اسٹرکچر واضح کر کے لڑکے بناتے ہیں, انہیں ساری زندگی 2 میڈیسن کھانا پڑتی ہے جو ان کے ہارمونس کو کنٹرول کرتی ہیں. اچھا جی. اور وہ کیونکہ پاکستان میں نہیں ہے, باہر سے آتی ہے اور امپورٹڈ ہے. یہ 8,000 سے لے کر 19,000 روپے تک پر منتھ کاسٹ کرتی ہے, جو انہیں پیشنٹ کو لائف ٹائم کھانی ہے. اور الحمدللہ بٹرفلائی فاؤنڈیشن نہ صرف اپنے پیشنٹ کو, اور بلکہ وہ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے کہیں اور سے بھی سرجری کروائی ہے CH46 کے پیشنٹ, آپ سے فری دوائی لے, جس کی ایوریج کاسٹ 10,000 روپے مہینہ بنتی ہے. اچھا تو یہ سڑکوں پر جو مانگ رہے ہوتے ہیں ان میں سے کئی تو ایسے مرد ہیں عورت کا روپ دھار کے وہ مانگنے کے لیے, لیکن ان میں جینون بھی ہوں گے جو واقعی جن کی جنس کی شناخت نہیں ہو سکی, تو ایسے لوگوں کی طرف بھی آپ کوئی توجہ کرتے ہیں؟ جی دیکھیں, جو سڑکوں والا یہ پورا یہ اس کو اگر لے لیں ٹرانسجینڈر کو 3 کیٹیگری کے لوگ ہیں. 80% تو ایبسولوٹلی نارمل ہے, کیونکہ یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے پیسہ کمانے کی. آپ اپنے ڈیوٹی ٹائم پہ آئے, لپسٹک لگائی, کپڑے لڑکیوں والے پہنے اور مانگنے کے لیے آ گئے. جب آپ کا ڈیوٹی ٹائم ختم ہوا, آپ یقین کیجئے کہ وہ میک اپ ہوا دھوتے ہیں, موٹر سائیکل کک لگاتے ہیں اور نارمل مردوں کی طرح گھر جاتے ہیں. ان کی فیملی ہے اور ان کی بچے ہیں, مگر اس وقت وہ 5, 7, 8, 10 ہزار روپیہ جو پر ڈے جتنی بھی اس کی ہے وہ کما چکے ہوتے ہیں. یہ اس میں 80% ایسے ہیں جو 100% نارمل, یعنی کہ ان کو ٹرانسجینڈر وہ مادہ جینڈر ڈسفوریا والی پرابلم ہی نہیں ہے, صرف ایک پروفیشن پیسے کمانے کے لیے. بقیہ جو رہ جاتے ہیں اس میں 30% ہمارا اپنا ایک اندازہ ہے کہ ایسے بچے بھی ہیں یا لوگ بھی ہیں جو انٹرسیکس ہیں, جو لازمی جہالت کی وجہ سے اپنے آپ کو خواجہ صلاح سمجھ رہے ہیں یا ان کی کیٹیگری میں سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ قابل علاج نہیں ہے. یہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ مطلب سارے ایگزامن کراؤ, جتنے بھی گورنمنٹ ایک وہ بنائے, ہم اپنی سروس دینے کے لیے تیار ہیں. تو اس میں سے 30% جو انٹرسیکشن کرائیں, بقیہ جو رہ جاتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس بیماری کا شکار ہے. ان کی مدد کی ضرورت ہے. میں پیرنٹس کو بھی کہوں گا, حکومت کو کہوں گا اور معاشرے کے لوگوں کو, ان کی تہذیب نہ کریں, ان کی انسلٹ نہ کریں, ان کا مسئلہ سمجھیں. وہ ایک بیماری ہے جو ان کو مجبور کرتی ہے اپنے بیوی سے. ہم اپنے ہنسی مذاق کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ یہ باتیں کرتے ہیں جو مناسب نہیں ہیں. اچھا انصر جاوید خان صاحب, پروگرام کو وائنڈ کرنے سے پہلے میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں, تھوڑا سا تلخ سوال ہے. اچھا اس کے بعد ہم وائنڈ کریں گے. آپ نے کہا کہ آپ کا سارا جو سلسلہ ہے, جس طریقے سے آپ ایک مریض کے اوپر آپ کو پرماننٹ دوائیوں کے لیے بھی پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں, علاج کے لیے بھی ڈاکٹر بھی آپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ وہ والنٹیئر بھی ہوں, باقی عملہ بھی والنٹیئر ہو, لیکن اخراجات تو بہرحال ہوتے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ کا سارا سلسلہ چیریٹی پر چلتا ہے, تو پاکستان میں چیریٹی کے نام پہ فراڈ بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں. ایک بندہ جو آپ کو چیریٹی دیتا ہے, پیسے دیتا ہے, کوئی صدقہ زکوٰۃ میں سے دیتا ہے, تو اس کو کیسے یقین کر لینا چاہیے کہ اس کا جو پیسہ ہے, ایک ایک جو پائی ہے, ایک ایک روپے ہے, صحیح جگہ پر خرچ ہو رہا ہے؟ دیکھیں, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ پہلے تو میں اپنی ٹیم کے متعلق بتا دوں. جیسے میری سروسز ہے, میں سائیکالوجسٹ بھی ہوں, وہ فری ہے. ڈاکٹر افضل شیخ صاحب جو سرجن ہے, جو مین شیئر سرجری کا ایک سرجن کے پاس جاتا ہے, وہ کوئی پیسہ چارج نہیں کرتے. اینڈوکرینولوجسٹ پروفیسر محمد علی صاحب ہیں, وہ کوئی پیسہ چارج نہیں کرتے. نیوٹریشنز ہیں, اسی طرح وہ جو سارے ہیں وہ پیسہ چارج نہیں کرتے. مین ہمارا خرچہ یہ بچ جاتا ہے. پھر میڈیسن کی جو بات کریں, ایک ڈونر ہمیں ملے, انہوں نے کہا کہ جی میں دوائی دینے کے لیے, میں اس میں مدد کرنے کے لیے تیار ہوں, پیسے نہیں دوں گا. جی کیسے دیں گے؟ میڈیسن دوں گا. میڈیسن دے دو. میڈیسن آپ کو نہیں دوں گا, میڈیسن میرا بندہ آئے گا اور آپ پرسکرائب کریں, میں دے دوں گا. ہم نے کہا دے دو. اب کیونکہ ہر NGO یہ کہتی ہے پیسہ دو گے تو کام کریں گے. ہم کہتے ہیں پیسہ نہ دو, آپ جس طرح بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہو
खुद करो हमारे अच्छा, साथ। ऑडिट का तरीका कार भी है आपका? ऑडिट हमारा ऑफिशियल ऑडिट होता है और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी आके चेक कर सकता कोई भी है? आके चेक कर सकता है। अच्छा, अभी तक आप क्लिनिक में काम कर रहे हैं या कि हॉस्पिटल भी बना लिया आपने? नहीं, अभी तो हमने अपना सेंटर बनाया हुआ, क्योंकि अभी हमारा हॉस्पिटल नहीं है। हॉस्पिटल के लिए हमने 2 हॉस्पिटल की सर्विस ली हुई है, जहाँ हम उनका ऑपरेशन थिएटर और उनके चार्जेस पे करते हैं, मगर अच्छा। हमारा सर्जन टीम हमारी होती है और जाकर वो सर्जरी वहाँ पे करती है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा एक उस स्टेप की तरफ आ गए हैं कि हम एक पाकिस्तान में एक ऐसा यूनिक हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं जिसका अंडर द वन रूफ 18 टाइप ऑफ बर्थ डिफेक्ट और स्पेशली ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स के मरीजों का इलाज हो, जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में चैरिटी के ऊपर वादा हॉस्पिटल होगा जिसको हम। अच्छा, ये देखें कोई कराची का बच्चा है या कोई गवादर का बच्चा है, इधर खैबर का बच्चा है, तो उसको क्या लाहौर ही आना पड़ेगा? देखिए, उसके लिए हमने एक कैंपेन लॉन्च की है, ई हेल्प सेंटर स्पॉन्सर है, ई हेल्थ सेंटर, ई हेल्थ स्पॉन्सर, क्योंकि हमें पता है कि दूर दराज के कंटिन्यूसली विजिट के लिए नहीं आ पाते। एक पहला हमारा ई हेल्थ सेंटर एक खातून है मिसिस ताहरा जावेद चौधरी, जो कि विंग कमांडर की मिसिस थी, वो महरूम की, उन्होंने स्पॉन्सर किया। हमने वो सेंटर उन्हीं के नाम पे कर दिया हुआ है, ठीक है। वो हब है, तो सब 20 शहरों में जो हमारे सेंटर खुलेंगे वो उससे कनेक्ट हो जाएंगे। दूसरा सेंटर हमारा कराची में खुल गया है, अभी खुला है, और उसे जापान के कौंसल जनरल ने उसका इफ्तिताह किया। जब हमारा काम देखा, वो चाह रहा है, हमारा एम्बेसडर भी आपके हमारे इवेंट पे आना चाह रहा है जापान का, उन्होंने खुद ऑफर की है कि कोई इवेंट करे। वो एक शाहजेब अख्तर साहब हैं, उनकी फैमिली है अख्तर फैमिली, उन्होंने अपने वालिदैन के नाम पे किया है, मिस्टर और मिसिस डॉक्टर मोहम्मद अख्तर महरूम, सेकंड ई हेल्थ सेंटर अब्बास टाउन अबुल हसन अस्वानी रोड कराची। अच्छा, हुकूमत इस हवाले से आपकी क्या मदद कर रही है? हुकूमत को हमने एक लेटर लिखा था CM साहब को कि जी हमें जगह दे दो 15 से 20 एकड़, हम एक टीचिंग हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। तो वो जनाब वो जैसे चलता है रिस्पांस आया कि जी आप देखते हैं, जगह देखते हैं, मगर रुक गया। फिर मुराद अली शाह साहब को भेजा हमने कि चाहे हमें लाहौर में मिल जाए या कराची में मिल जाए, इशू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल उधर बना लेंगे। जी, ठीक हो गया। अनसर जावेद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमारी बड़ी रहनुमाई की है। नाजरीन, आपसे ये दरख्वास्त है कि आपको अगर इस किस्म का कोई मसला हो, इसके लिए हमने दोनों नंबर दे दिए हैं, डोनेशन के लिए नंबर भी दे दिया है, तो इलाज के लिए अगर कोई आप रब्ता करना चाहते हैं तो वो नंबर भी दे दिया गया है। इसके अलावा अगर कोई आपके जहन में सवालात हों तो वो भी आप लिख के हमारे कमेंट्स में भेज दीजिए। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो डॉक्टर तो अनसर जावेद खान साहब को फिर तकलीफ़ देंगे इस प्रोग्राम में शमूलियत के लिए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।